السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم دورہ قرآن میں 7ویں پارے کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں، اہم آیات کو دیکھتے ہیں۔ 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، 7ویں پارے کی پہلی آیت، لیکن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83۔ اس آیت میں نصارہ یا نجاشی اور بہت سے مسلمان، اس میں نصاری بھی تھے، نجاشی اور بہت سے مسلمان دل میں توحید اور رسالت کی حقانیت لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کے صدقے دل کی ترجمانی ان کے آنسوؤں سے ہو رہی تھی۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بخاری کی حدیث 6479 ہے۔ تو پھر یہ تھا کہ یعنی لوگوں میں نجاشی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بھی شامل ہے۔ جب مکہ میں مسلمان ہونے والے صحابہ ہجرت کر کے نجاشی کے ملک حبشہ میں گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی، اس پر سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر تھا۔ تو نجاشی اور ان کے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گئے، اور وہ مدینہ تو نہ جا سکے مگر ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھایا۔ اور اسی طرح ایسے بہت سے مسلمان ہونے والے نصارہ کا ذکر دوسرے مقامات پر بھی فرمایا گیا، اور اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہرے اجر کی خوشخبری دی، یعنی ان کے لیے جو دعا ہے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل فرما کر اگر ان کی طرح شہادت دینے والوں میں شامل فرما۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے متعلق دیکھیں کہ انبیاء مومنین جو توحید کی گواہی دیتے ہیں ان کی جماعت میں شامل فرمائے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کرے، یعنی ہمیں ضرور ایمان لانا چاہیے۔ ایمان لائے بغیر قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ داخل ہونے کی توقع سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ تو اللہ نے پھر اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والی، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ پھر اسی آگے اس سورہ مائدہ 7ویں پارے میں انہی لوگوں کے لیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اس آیت میں اس کی تشریح یہ ہے کہ نصارہ کے راہبوں کی تعریف کے بعد پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کرنا اس لیے بھی مناسب تھا کہ انہوں نے ان باتوں کو نیکی میں داخل کر رکھا تھا، لہٰذا مومنین کو اس سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کے متعلق فرمایا کہ
اور دنیا سے کنارہ کشی کی، انہوں نے یہ خود ہی ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر یہ نہیں لکھا تھا۔ جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں، جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور جو چیز حلال ہو اور اس سے پرہیز کرنا اور اسے برا جاننا، یہ جو ہے یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس کی بجائے تقوی اختیار کیا جائے، یعنی ممنوع چیز کے قریب نہ جایا جائے، اور پھر جائز کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لینا یہ بھی بہتر نہیں۔ اسے چاہیے کہ ایسی قسموں کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ پھر اسی طرح یعنی ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ اپنے اوپر کسی چیز کی قسم ڈال لینا اور حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لینا۔ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کیا انہوں نے۔ جب انہوں نے اس کے متعلق بتایا تو وہ اپنی عبادت کو اس کے مقابلے میں کم سمجھنے لگے اور کہنے لگے یعنی آپ کے تو پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا اب میں تو رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہ کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا۔ تمہیں لوگوں نے اس طرح کہا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس سے بچنے والا ہوں، لیکن روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح اس سلسلے میں کئی اور بھی روایات ہیں۔ آیت 88 یعنی حلال کو حرام تو نہ ٹھہراؤ، ہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور جو چیزیں حرام ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر اسی طرح میرے رب کا حکم کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائی، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا۔ پھر جو اگر ان میں سے کچھ بھی نہ کر پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا، یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو تم ان سے بچو۔ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے جس کے بعد وہ قطعی طور پر حرام قرار دے دی گئی تھی۔ اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں اور دوسرا سورہ نساء 43 میں تھا، مگر ان دونوں آیتوں میں قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیات نازل ہونے کے بعد کہا، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما۔ آخر صریح حرمت کی یہ 3 آیتیں مزید چیزوں کے حرمتوں کے ساتھ اتری۔ پھر اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنی ہو۔ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ انگور اور کھجور کی شراب پینے پر حد لازم قرار دی، باقی ہر طرح کی نشہ آور چیز پینے پر بھی حد ختم کر دی۔ شیطان جو ہے اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، اور عداوت اور بغض پیدا کرنے والا ہر کام حرام ہے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ تو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ اس لیے صحابہ کرام نے کہا یعنی ہم تو باز آ گئے، ہم باز آ گئے، اور انہوں نے صحابہ کرام نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہنے لگی۔ اتنی صراحتوں کے باوجود کفار کے نمائندے کئی لوگ کہتے ہیں
کہ قرآن میں شراب کہاں حرام ہے، سوال کرتے ہیں۔ پھر جس چیز میں بھی اس کے بعد میسر خمر وہ شراب ہے، میسر کے بعد جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے، لاٹری، قسمت کی پڑی، انامی بانڈ، انامی مومے، انامی اسکیمیں، سب جوئے کی ہی قسمیں ہیں۔ کئی ظالم جوئے والے اسکیموں پر حج یا عمرے یا حج کا نام رکھ کر لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ یاد رکھیں حرام مال اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا، نہ حرام کے ساتھ کی ہوئی عبادت قبول ہے۔ سود اور جوئے کا بدترین مرکب ہے، بولی والی کمیٹی سراسر سود ہے، اور شطرنج میں گو شرط نہ بھی لگائی جائے پھر بھی حرام ہے، کیونکہ یہ نماز سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ جوئے اور شراب کی حرمت کا حکم دے کر اب اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات بیان فرمائے۔ دینی نقصان تو یہ ہے کہ شراب اور جوا نماز اور ذکر الہی سے روکنے اور غافل کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ آپس میں عداوت اور کینہ پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں، یہ شراب سے کی حرمت سے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس ایک باغ میں گیا، وہاں ان کے پاس اونٹ کی بنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا پیا، اور ان کے پاس مہاجرین و انصار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا مہاجرین انصار سے بہتر ہیں۔ تو ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دے مارا، جس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، انما خمر والمیسر، یعنی پھر اس کا یہ حکم جو ہے اس کی حرمت نازل ہوئی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی جوئے اور شراب سے باز رہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچ جاؤ۔ یاد رہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا ہے، اور اس جیسی ایک اور چیز حدیث بھی۔ تو ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو اس حکم قطعی کے باوجود شراب نوشی اور جوئے سے باز نہیں آتے، کہ اس کی حرمت سے پہلے ایمان اور عمل صالح والے جو لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے، ان پر اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت اس وقت اتری جب شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کیا بدلہ ملے گا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، حالانکہ شراب تو ان کے پیٹوں میں تھی۔ یہاں تقویٰ کا حکم 3 دفعہ اذا ما تقوا وآمنوا، یہاں تقویٰ کا حکم 3 دفعہ دینے سے مراد یا یہ تاکید آئی ہے، یعنی اس سے مراد ہے شرک سے بچے، دوسرے تقویٰ سے مراد شراب سے بچے، تیسرے تقویٰ سے مراد سب بری باتوں سے بچے یا تقویٰ پر قائم رہے۔ اس سے مراد تقویٰ سے یعنی اتقوا سے مراد شرک سے بچے، دوسرے سے مراد گناہوں سے بچے، اور تیسرے سے مراد صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اور پھر آمانو میں پہلے ایمان سے مراد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور دوسرے سے مراد ایمان پر ثابت رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد احسنو یعنی لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور عبادت میں احسان حاصل کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ آیت نمبر 94 اس میں یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا، اور پھر تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد حد سے بڑھے تو پھر ایک دردناک عذاب ہے۔ اس میں یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم
اللہ بشیء، یعنی اس میں یہ تھا کہ اللہ تمہیں کئی دفعہ حلال چیزوں سے بھی کئی مواقع پر منع کرتا ہے تو وہ تمہیں آزمائے گا، یعنی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کیا تھا۔ اب اس آیت میں وہ حلال چیزوں کو ذکر کی ہیں جو کچھ وقت کے لیے بطور امتحان حرام فرمائی ہیں، یعنی احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع کر دیا گیا تاکہ فرما برداروں اور نافرمانوں کی آزمائش ہو جائے کہ بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے، یعنی چھوٹے جانور یا جانوروں کے بچے جنہیں تم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، یا بڑے جانور جن کا تم نیزوں سے شکار کر سکتے ہو، یعنی اب جب کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار منع کر دیا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ جو سمندر کے جانور ہیں، مچھلی وغیرہ، یہ چیزیں حالت احرام میں بھی جائز ہیں کیونکہ ان کو حلال نہیں کرنا پڑتا۔ پھر اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کی قیام کا باعث بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو اس لیے کہ جان لو اللہ پہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ اور پھر اس طرح اللہ نے حرم کو، اللہ تعالیٰ نے وحشی جانوروں اور پرندوں کے لیے سبب امن قرار دیا، اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے بھی جائے امن بنا دیا اور دینی اور اخروی سعادتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ اور اہل مکہ کی معاش روزی کا مدار اسی پر ہے کہ لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے ارادے سے یہاں پہنچتے ہیں اور ہر قسم کی ضرورت کا سامان ساتھ لاتے ہیں، جس سے اہل مکہ رزق حاصل کر پاتے ہیں اور لوگ یہاں پہنچ کر امن و امان پاتے ہیں۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حرم کے اندر کوئی شخص اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل تک کو کچھ نہ کہتا تھا، اور عبادت و ثواب کے اعتبار سے یہ بہترین جگہ ہے۔ الغرض یہ تمام چیزیں لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ کعبۃ اللہ لوگوں کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ قیامت کے قریب جب ایک حبشی کعبہ کو گرایا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا۔ یہ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے۔ حرمت والے مہینے چار ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں لوگ امن سے سفر اور تجارت کرتے اور سال بھر کی ضروریات جمع کر لیتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ مہینے بھی گویا لوگوں کی زندگی قائم رہنے کے لیے ذریعہ ہیں۔ اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو؟ وہ کہے گا، تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں یہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر یہ میں نے بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا۔ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ میں نے تو انہیں کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ اللہ، یعنی میں نے تو ان سے کہا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اگر تو نے عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو نے بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع کے ساتھ دوں گا، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ یہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی جو کچھ ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر آگے جو ہے سورہ انعام جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہاں سورہ مائدہ جو ہے
یہاں پر ختم ہوتی ہے اور سورہ انعام جو ہے اب وہ شروع ہے، اور ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ انعام جو ہے یہ ایک مدنی صورت ہے، ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور الحمدللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ان کے نام یہ ہیں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر، اور یہ صورت اسلام کے بنیادی عقائد اور توحید و آخرت اور مشرکین اور اہل بدعت کے رد کے دلائل پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت میں کفار کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ ان سے پہلے کئی اقوام مثلاً قوم نوح، عاد و سمود اور آل فرعون جو قوت و اقتدار میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، اور بارشوں اور نہروں کی وجہ سے ان کے باغات اور کھیت سرسبز و شاداب تھے، اور عیش و خوشحالی کا دورہ تھا۔ جب انہوں نے بغاوت کی اور سرکشی پر کمر باندھی تو ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور ان کے بعد اور قومیں پیدا کی جو تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ یہ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے استراج ہے کہ رسی ڈھیلی کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس امتحان کا نتیجہ تو آخرت میں ہی سامنے آئے گا۔ لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء کے معجزات کی کوئی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کر کے انہیں جھٹلا دیتے تھے، اور اسی آیت میں کفار مکہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے پیش کردہ فرمائشوں میں سے ایک فرمائش کہ ہم اس وقت تک تمہارے آسمان پر چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہیں کرتے جسے ہم خود پڑھیں۔ یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر کی روش میں اس قدر پختہ ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان سے لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے جیسے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر صاف معلوم کر لیتے، یہ کوئی خیالی اور نظر بندی جیسی چیز نہیں بلکہ حقیقت ہے، تب بھی یہ لوگ اسے کھلا جادو قرار دیتے۔ پھر اگر یہ بدبخت قرآن کو جادو قرار دیتے ہیں تو کیا تعجب ہے جس کی قسمت میں ہدایت نہیں، اس کا شبہ کبھی نہیں مٹتا۔ جو نبوت ہیں ان کا یہ بھی اعتراض اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرف رسول ہی بھیجنا تھا تو وہ انسان کی بجائے فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ پھرتا اور کہتا یہ اللہ کا رسول ہے، اس پر ایمان لاؤ ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو جب قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے اور وہ اسے دکھا دیا جائے لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر فرشتے اصل صورت میں نازل ہوتے تو ان کے پاس عذاب لے کر آتے اور ان کا قصہ ہی تمام ہو جاتا۔ نام کی آیت نمبر 10 میں یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کو جھٹلانے اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے والوں کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا۔ آخر کار اسی عذاب نے کفار کو آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ محض دھمکی ہے۔ نام کی آیت نمبر جو 11 ہے اس سے کفار کو ڈرانا مقصود ہے، یعنی دنیا کے مختلف خطوں میں جو قومیں پائی گئی ان کے حالات اور تاریخ پر غور کیا جائے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت سے انکار کیا کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر اسی سے اندازہ کر لو کہ اب جو تم ہمارے آخری رسول اور آخری کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف مقامات پر یعنی سیاحت سیر کے لیے آیا ہے، لیکن یاد رہے کہ سیر کا مطلب ٹائم پاس اور ہلا گلا اور تفریح نہیں بلکہ قرآنی حکم کے مطابق سیاحت کا مقصد عبرت ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 11 سے واضح ہوتا ہے۔ اور پھر جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کہے کہ اللہ کا ہے، اس نے اپنے آپ پر رحم کرنا لکھ دیا ہے، یقیناً وہ تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان لانے والے نہیں۔
یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کافروں سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے۔ اس سوال کا مقصد ڈانٹ اور پھٹکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ جملہ بھی رسول اللہ ہی کی زبانی ادا کیا گیا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کرنا لازم کر لیا ہے، وہ توبہ استغفار قبول کرتا ہے، اور اسی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہیں دنیا میں مہلت دی ہے، فوراً نہیں پکڑتا، لیکن قیامت کے دن تو تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے اپنے متعلق لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، لیکن یہ رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا۔ دنیا میں اس رحمت سے مسلم اور کافر، نیک اور بد سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ رہا دنیا میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی ان کی بھی، تیرے رب کی بخشش ہے اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام جگہوں اور تمام اوقات اور زمانوں کا مالک ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور ہر چیز کی دعا اور پکار سنتا ہے، ہر چیز کے عمل اور اس کی ضرورت سے آگاہ ہے، تو پھر کسی اور کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہر دعا کو سنتا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم اللہ سے مانگے، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کسی کو مالک نہ بناؤ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اس سے نہیں کھلایا جاتا۔ کہو کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا شخص بنوں جو فرما بردار بنا، تو ہرگز شریک بنانے والوں میں سے نہ ہوں، رسول ہوں، اور رسول کا کام یہ ہے کہ تمام بندوں سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اپنے مالک کے احکام کو مانے۔ یعنی کوئی شرک میں مبتلا ہوتا تو ہوتا پھرے کہ میں تو اپنے رب کی نافرمانی کیوں کروں، تو بے شک میں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی زبان سے اعلان کروا کر دوسرے لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر اللہ کے زیادہ نیک بندے بھی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے تو وہ بھی ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکتا، پھر یہ دوسروں کے لیے کیسے ممکن ہے کہ انبیاء کو جھٹلانے جیسے جرائم کرنے کے باوجود ہمارے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ یہ شرک کا جڑی کاٹ دیتی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 17 کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے بھلائی پہنچائے تو ہر چیز پر وہ پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت سے جس سے انسان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اور دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی خیر کا مالک صرف اللہ ہے، پھر دوسروں کے آگے سجدہ کرنا اور ان کی قبروں پر نذرانے چڑھانا اور سمجھنا کہ وہ حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، بہت بڑی حماقت ہے۔ ہر قسم کا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر عقیدہ پختہ ہو جائے تو انسان شرک میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور توحید کے واضح اور قطعی دلائل کے باوجود کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم جو چاہو کہو، میں یہ شہادت کبھی نہیں دے سکتا۔ کہہ دیجئے معبود تو صرف ایک اللہ ہے، میں کسی اور معبود کو نہیں مانتا، اور صاف کہتا ہوں کہ میں ان تمام ہستیوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو بری ہوں، میں تمہارے شرک سے جو تم کرتے ہو میں بری ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار وہ 30 کذاب بھی شامل ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پشین گوئی فرمائی تھی، جن میں مرزا قادیانی اور اسے نبی کہنے والے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کوئی جھوٹی حدیث لگانے والے بھی، کیونکہ آپ کے ذمے کوئی بات لگانے والا در حقیقت وہ بات اللہ کے ذمے لگا رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب علیہ۔ اور پھر کیونکہ دنیاوی زندگی میں بھی یہی ہے کہ اس کے لحاظ سے بھی ایمان لانے والے یعنی لوگ جو تھے وہ کمزور تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کو اپنی مجلسوں سے نکال دو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم والا ہے۔ پہلی آیت میں کمزور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع فرمایا، اب اس آیت میں ان کے اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا، یعنی جو لوگ کفر و شرک کے غلبے کے باوجود آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں انہیں امن اور سلامتی کی خوشخبری دیجیے، یعنی یہ کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے امن والے ہو گئے، اب ان کے اعمال پر پکڑ نہیں ہوگی جو وہ کفر کی زندگی میں کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ نام کی آیت نمبر 79 کہ یہ نماز کی نیت ہے یا استفتاح ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ایک اللہ کی طرف ہو کر میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ جو ہے اس آیت میں بعض لوگ نماز میں نیت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن نیت تو زبان سے ہوتی ہی نہیں۔ نماز کی نیت جو ہے وہ ارادے کا نام ہے۔ نیت جو ہے جب آپ نماز کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور جن روایات میں اس والی آیت کا ذکر ملتا ہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد بطور استفتاح پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 771۔ فرض نمازوں کی بعد کی دعا جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور پھر سونے کی دعائیں اللہم بسمک اموت واحیا، پھر اسی طرح بصارت کی، حفاظت کی، سماعت کی اور برکت کی دعائیں، اور پھر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 57 کی روشنی میں ہم من و سلویٰ کا دیکھتے ہیں۔ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور صحرا کی دھوپ انہیں جلائے دیتی تھی، تو اللہ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے من و سلویٰ کا انتظام فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھمبی ہے یعنی وہ سلویٰ ہے، من و سلویٰ ہے، اور اس میں سے اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متعدد چیزیں تھیں جو صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھی، ان میں سے کھمبی بھی تھی۔ اس طرح وہ میٹھی گوند بھی کی ایک قسم تھی جو ابن عباس اور مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر میں بھی آئی ہے، اور اس کا جو ہے اس طرح بٹیر سے ملتا جلتا ایک پرندہ بھی تھا۔ صحرا میں اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے اور وہ انہیں پکڑ کر کھا لیتے تھے۔
جہاں تک رہی آسمان سے نزول یا زمینی دستیابی کی بات، تو ہر طرح کے امکانات موجود ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہم اتنی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتے کہ جن باتوں کے بارے میں قرآن یا احادیث سے واضح نہ ہو، ہمیں وہ باتیں، وہ چیز نہیں بیان کرنی چاہیے۔ تو پھر یہاں پر ہی ہم اپنے پارے 7ویں پارے کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ہم سب سے راضی ہو، اور انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ بہت جلد ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔